بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل ربي إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. اس آیت سے آگے دلائل توحید اور پھر دلیل اس بات کی کہ اللہ بھی الہ ہے اور وہ تنہا ہے، اور الہ ہونے کے لیے یہاں اللہ رب العزت نے تین چیزیں بیان کر۔ نمبر ایک اختیار۔ الہ وہ ہوتے ہیں جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، جو مکمل طور پر مختار ہو۔ الہ وہ ہوتا ہے مکمل بلا شرکت غیر مختار ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اس کے اختیار میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ دوسری بات، الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، جو غیب کا علم رکھتا ہو، وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ نمبر تین، وہ مکمل قدرت بھی رکھتا ہو، قادر بھی ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو دو ہی صورتیں، یا وہ باصلاحیت ہوتی، وہ ساری صلاحیتیں صفات اس اولاد کے اندر موجود ہوتی جو کس کے اندر ہے، اللہ کے اندر موجود، وہ اللہ کی اولاد ہے۔ ایک بات ہے بس، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو دو چیزیں، یا تو وہ پوری طرح اسی طرح باصلاحیت ہوتی، وہ پوری مکمل انہی صفات کی حامل ہوتی جو اللہ کے اندر صفات ہے، یا وہ صفات نہ ہوتی، اس سے کم درجے کی ہوتی۔ اگر وہی صفات ہو جو اللہ کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، پھر اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ اس کا تو شریک ہوگا، اس کا موجود ہے، اسی کے ہر چیز میں اس کا شریک ہے۔ اور اگر صفات میں اس سے کم درجے کی ہو جائے تو یہ اللہ کی ذات کے اندر پھر نقص آ گیا
کہ جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا جز ہے، وہ اس سے کم کر دے گا. تو کسی بھی اعتبار سے اللہ کی اولاد ہو نہیں. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لوگوں نے ان کے نظارے دیکھے ہیں، سلطنتوں کے مالک، تو اولادوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. اور کچھ بھی نہ ہو، اولاد بہرحال وارث تو ہوتی ہے، بہرحال وارث تو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی وارث ہو تو پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تو دعویٰ کرتا ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اس زمین کے وارث صرف ہم ہی ہیں، اور جو کچھ اس زمین پر سب کے وارث ہیں. وہ کہتا ہے وارث میں ہوں، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث ہیں. تو پھر اور بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے. تو ہر اعتبار سے اولاد نہیں بنتی. اسی ضمن میں یہ سمجھ آتی ہے اس کے ساتھ کوئی اور اعلان نہیں ہو سکتا. پہلے اس بات کو سمجھو، اعلان نہیں ہو سکتا. آگے وہ جو دلائل ہے دے رہے ہیں، پہلے اعلان نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ہر ایک اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. یہ میری مخلوق ہے، وہ کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے، الگ ہو جاتا. ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پھر طاقت جس کے پاس ہو، قوت تو قوت ٹکراتی ہے آپس میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایکا کر کے رہے پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے. ایسا نہیں ہوا. اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، کوئی دوسرے کا دعویٰ ہے وہ سامنے آئے پھر کوئی ایسا مخلوق کا فرق پیدا کر دیتے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں. پھر یہ ٹکراؤ کی کیفیت بھی آنے ہی، اگر ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تو پھر اس نظام عالم کے اندر کو مائکرو سیکنڈ اتنا تو فرق پڑتا، مائکرو سیکنڈ میں فرق نہیں پڑ رہا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں پر دوسرا چڑھائی کرنے والا ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد. یہ سب کی نفی ہوگی. مشرکین مکہ کی نفی ہوگی جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. یہود کی نفی ہوگی جو کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کی نفی ہوگی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو لفظ اولاد جو ہے، اولاد ولد کا جو لفظ ہے، یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ولد کا لفظ کہہ کر سب کی نفی فرمائی ہے. وہ بیٹے ہونے کے قائل ہیں، وہ بیٹیاں ہونے کے قائل ہیں، سب کی نفی فرمائی. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی الہ. یہ میں نے لفظ کوئی بھی الہ کی سختی کیوں کی ہے؟ من الہ، شروع میں من ہے، اس نے اس کی نفی کی ہے. یہ کوئی بھی الہ اس صورت میں اگر ہوتا تو اس صورت میں اس صورت میں لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، تو البتہ لے جاتا ہر الہ بما خلق، اپنی مخلوق کو لے چلا جاتا، لَذَهَبَ لے جاتا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہیں. ٹکراؤ آ رہا، جب ٹکراؤ آتا تو نظام عالم کے اندر سے بگاڑ ہوتا ہے. ایک الہ کہتا میں ابھی رات کر رہا ہوں، دوسرا کہتا نہ میں نے دن کرنا ہے، دن چڑھاتا. تو پھر اس سورج کو لے کے نیچے کرتا، اوپر کرتا. کبھی ایک دم روشنی ہو جاتی، نہیں ہے. ایک مائکرو سیکنڈ جتنا بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے الہ کا وجود ہی نہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. عما یصفون، ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے متعلق جو کچھ بیان کرتے ہیں لوگ، اللہ ہر چیزوں سے پاک ہے. کوئی بات. اچھا، تو یہ تو اللہ کا اختیار بیان کر دیا. اس آیت پر اللہ کا اختیار ہے. ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے. اختیار اللہ کا ہے ہر چیز کے اوپر. کسی دوسرے الہ کا کوئی ہوتا اس کا اختیار اس کو بھی ہوتا نا کچھ نہ کچھ. تو کسی کا ہے صرف مالک ہی کا کیا ہے اختیار ہے.
اب دوسری صفت کہ جو الہ ہوتا ہے معبود وہ عالم الغیب ہوتا ہے. فرمایا عالم الغیب میں وہ غیب جاننے والا ہے، وہ شہادت اور سارا ظاہر بھی جاننے والا ہے. ظاہر اور غیب سارا وہی جانتا ہے. ایک اصول و ضابطہ قانون ہے، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو دلیل اپنی الوہیت کے متعلق بیان کرتا ہے اور جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ چیز صرف اللہ ہی کے اندر ہوتی ہے، کسی اور کے اندر نہیں. عالم الغیب تو وہ کیا ہے؟ غیب، عالم الغیب ہے وہ شہادت اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے. فتعالی عما یشرکون، وہ پھر وہ بلند و بالا ہے ان سے جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جنہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بات بلند ہوا. اچھا دو چیزیں، اختیار، علم غیب. اب تیسری چیز کی قدرت. قادر مطلق بھی صرف وہی ہے اور کسی قدرت بھی حاصل نہیں. اس کے ساتھ میں ایک چیز بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے بھی واپس دعا کیجیے. دعا کیا ہے؟ یا اللہ آپ نے عذاب کے وعدے کیے کہ جو میرے نافرمانوں پر عذاب آئے گا، اگر مجھے آپ نے دکھانا ہے یہ عذاب، یا اللہ اگر آپ نے مجھے عذاب دکھانا ہے اس پر ہوتے ہوئے جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو یا اللہ میرے ظالموں میں میرا شمار نہ فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب آتے ہیں تو پھر نیک اور بد سارے اس میں رگڑے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق نہ اٹھیں گے. مثال کے طور پر عذاب آئے، میں مثال دیتا ہوں، زلزلہ آ گیا، زلزلے کے اندر سارے تباہ ہو جائے، لیکن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان نیتوں کے مطابق کون کس درجے میں اس کے مطابق اٹھایا جائے. سیلاب آ گیا، سارے اس کے جی. قل آپ یوں کہیے ربی اے میرے رب اما ترینی، اگر تو مجھے دکھا دے ما وہ عذاب یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ربی اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پھر آپ مجھے نہ کیجیے گا ظالم لوگوں میں. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُ لَقَادِرُونَ. یہ ہوتی ہے قدرت. فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں کہ تم نہیں اگر مانو گے تو پھر میرا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں، ہم لے آئیں گے. جو عذاب ان پر آنے کا وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھانے پر قادر ہیں کہ آپ کو زندگی میں اس کو لے آئیں. ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیں، ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور بے شک ہم. اچھا یہ ترجمہ اس انداز سے کروں گا تاکہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور بے شک ہم ما نعدہم جو ان سے ہم وعدہ کرتے ہیں، جو ان سے ہم وعدہ کرتے ہیں البتہ قادر ہے علی ان نریک، اس بات پر کہ آپ کو وہ دکھلا دیں. جو اور بے شک ہم آپ کو دکھلانے پر جس چیز کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے لقادرون، البتہ قادر ہیں. یعنی کہ ہم عذاب لانے پر قادر ہیں، لے آئے ہم عذاب. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے سامنے رکاوٹ بن جائے اور پھر عذاب نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی طاقت ہمیں عذاب پہنچانے سے روک دے، ہم قادر ہیں. تو الہ وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پر کیا رکھتا ہو، قدرت ہوتا ہو. جی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اب فرمایا کہ ہم عذاب بھی لا سکتے ہیں. دلائل پورے پورے کو دے دیے ہیں، یہ بات کو مانتے پھر بھی نہیں. لیکن عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اجل، ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے کہ اس مدت تک اگر اس درجے تک یہ لوگ ایمان نہ لے کر آئے تو عذاب آئے گا. لیکن اگر یہ ایمان لے آئے تو پھر عذاب نہیں آئے گا. تو چونکہ وہ لمٹ پوری ہونے سے پہلے جزیرہ عرب اسلام لے آئے تو پھر وہ عذاب بھی کیا ہو گیا. تو فرمایا میرے حبیب آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرتے رہے، برائی کو اچھے طریقے سے آپ اس کو دور کرتے رہے. ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں نا اسے ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ آپ ان کی برائی کا جو جواب ہے وہ اچھائی کے ساتھ دیجیے، اس برائی کو اچھے طریقے کے ساتھ ختم کیجیے۔ یاد رکھیے کہ جو برائی ہے نا، اگر اس کو برائی سے ختم کیا جائے تو یہ درست طریقہ بتا دیا، برائی کو برائی کے ساتھ ختم کیا جائے، برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کیا جائے۔ اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی پر ظلم ہوا تو پھر وہ بدلہ نہیں لے سکتا، ایسی بات نہیں، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک آدھا بندے کہ نماز نہیں پڑھی تو ان کو پکڑ کے جو ہے نا وہ عام بندہ ان کو درے مارنا شروع کر تو نماز نہیں پڑھتے گناہ کرتا ہوں، یہ تو اسلام و کفر کا زمانہ حد فاصلی ہی ہے، اسی طریقہ عوام کے لیے درست نہیں۔ حکومت وقت جو ہے نا ان کو سزا دے جو کچھ بھی ہے شریف طریقہ ہے اس کا، لیکن عامت الناس کے لیے یہ ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے بات کو سمجھائیں کہ جو تم نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، اس انداز سے جو تم اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہو درست نہیں، درست طریقہ یہ ہے۔ اب اس برائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ پیش آگے، اب وہ برائی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک الگ چیز ہے، لیکن درست طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دور کیجیے باللتی ہی احسن، اس طریقے کے ساتھ جو کہ اچھا ہے، کس کو؟ السیئۃ، برائی کو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں، جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ہم ہی آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اس برائی کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ دفع کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سبق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى